السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پاس کسی جاننے والی کا کال آیا اور انہوں نے بولا کہ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ تھک گئی ہوں، بہت پریشان ہوں اور میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہ رہی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کس طرح شروع کروں اور کیا کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سب کے لیے ہے، کبھی کبھی لائف میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے یا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہر کوئی ایک ٹائم کے لیے تھک جاتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے اب بس اب زندگی کو، یا اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں تو اگر ہم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خطائیں کی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہیں اور اس پہ کبھی نہ کبھی کوئی نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اب یہ سارے گناہ نہیں کرنا، اب زندگی کو ایک نئے طریقے سے گزارنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ اپنی زندگی کے جس بھی عمر میں ہیں، چاہے آپ 10 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، 25 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، سب سے پہلے اپنی لائف میں اب تک جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو کٹ کریے۔ اس کو یہ سوچئے کہ اب وہ کام اور اب وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اچھا نہیں کیا ہے تو یہ گناہ دو طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اگر کسی مخلوق کے ساتھ اچھا نہ کیا ہو تو آپ سوچیں، جیسے کسی بندے کے ساتھ آپ کا اچھا معاملہ نہیں ہے، آپ نے ان کا دل دکھایا ہے، یا آپ نے ان کو پریشان کیا ہے، یا آپ نے ان کو اذیت دی ہے، یا آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا جو بھی آپ نے ان کے ساتھ کیا ہو، تو آپ ان سے معافی مانگیے۔ بہتر ہے کہ آپ معافی مانگیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ میں رشتے میں بڑا ہوں تو میں معافی نہیں مانگ سکتا، یا میں اگر غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو میں اپنے اولاد سے معافی نہیں مانگ سکتی، یا میں اپنے ماں سے معافی نہیں مانگ سکتی، یا ماں اپنے بچوں سے معافی نہیں مانگ سکتی، یا باپ اپنے بچوں سے معافی نہیں مانگ سکتا، چاہے جو بھی رشتے میں ہیں۔ تو بہتر ہے کہ معاف کر دیجئے۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ دوسرا والا یہ ایزی ہے کہ اگر آپ کا معاملہ اللہ سے ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، فار ایگزامپل کہ آپ 50 سال کے ہیں، آپ 30 سال کے ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، آپ نے اس حساب سے نماز نہیں پڑھی، تو یہ بہت ہی ایزی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو بس اگر دل میں یہ شرمندگی ہو گئی، یہ ندامت ہو گئی اور یہ لگا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے گناہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ معافی مانگ رہے ہو اگین وہ کام کرنا ہے۔ پھر معاف کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوں تو یہ اس ٹائم وہ گناہ نہ کریں جس گناہ کے لیے آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ شراب پیتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے کہ آپ آئندہ شراب نہیں پینا ہے، اور اس ٹائم بھی آپ پی رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ ہے کہ آئندہ کے لیے عہد کرنا کہ وہ کام نہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور اپنے دل میں یہ شرمندگی بھی رکھنا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم معافی تو مانگ لیتے ہیں لیکن اگین وہ کام کرتے ہیں، تو پھر اگین آپ کو معافی مانگنا ہے نا؟ تو یہ بہت سمپل ہے، لیکن جو مخلوق دل دکھانے والی بات ہے یا کسی کو پریشان کرنے والی بات ہے، یہ بہت زیادہ اذیت ناک ہے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے نا، ہم نے دوسری والی چیز یعنی اللہ کی عبادت کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور اس کو کر کے ہم اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، یا ہم 30 روزے رکھتے ہیں، یا پھر ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اور ہم دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے اچھے نیک انسان ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی عبادت میں کمی تو اس کا آپ کا اور اللہ کا رشتہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اگر آپ کا اچھا معاملہ نہیں ہے تو آپ کو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ چیزیں تھیں، اس کو ختم کرنا ہے، دن اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے، تو میں کچھ پوائنٹ اور کچھ چیزیں بتانے والی ہوں
سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیے. آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, کب کھا رہے ہیں. دوسری چیز, ٹائم پہ سونا, وقت پر سونا. یہ نہیں آج کل لوگوں کا یہودیوں والا معاملہ ہو گیا ہے, وہ 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے, 4 بجے تک سوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں لگتی. تو آپ چونکہ دن بھر بھی لوگوں کا پہلے جیسا نہیں ہے, تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے, فلیکسیبل ہو گیا ہے. تو اگر آپ ٹائم پہ نہیں سو گے تو اوبیسلی آپ ٹائم پہ اٹھو گے بھی نہیں. تو ایک ٹائم پر سونا ایک صحت کے لیے, ایک اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب آپ مینٹلی ڈسٹرب رہو گے تو اوبیسلی آپ فزیکلی بھی کمزور ہو جاؤ گے اور کچھ کام نہیں کر سکو. اور تیسری چیز, اپنی زندگی سے جتنا بھی ہو سکے اسٹریس کو نکال لیں, اور دیکھیں کہ کس چیز سے اسٹریس ہو رہا ہے, کیا ان چیزوں کا آپ کی لائف میں ہونا ضروری ہے. اگر نہیں تو نکالیں, اور اگر ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچیں, لیکن کم سے کم اپنے پازیٹیو ہونے پر دھیان دیں, اور اپنے اوپر دھیان دیں, اپنے مینٹل ہیلتھ پہ دھیان دیں. اینڈ ایک اور چیز تھی کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنی باڈی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایکسرسائز کریے, تھوڑا بہت ہی ایکسرسائز کریے. فار ایگزامپل کچھ یوگا کر لیا, کچھ جاگنگ کر لی, تو اپنے ایکسرسائز کریں. اینڈ نیند کا خیال جیسے میں نے کہا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے فطری چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آنا, اور آرٹیفیشل چیز یعنی مصنوعی چیز سے دور رہنا. دیکھیں, ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کی, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو. اب پتہ ہے کیا, ہر انسان کسی نہ کسی گناہ سے ڈرا ہو یا نہ ہو, لیکن موت کا خوف ہر کسی کو ہے. فار ایگزامپل کہ اگر کہیں سے سانپ آ جاتا ہے تو کسی کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ سانپ آ گیا, اس کو موت کا خوف ہے. اگر وہ بیمار ہے تب بھی اس کو موت کا خوف ہے. اگر زلزلہ آ گیا ہے تو زلزلہ کا اس کو خوف نہیں بلکہ موت کا خوف ہے. تو جب ہم اپنی زندگی کو یہ سوچ کے گزاریں گے کہ موت ایک حقیقی چیز ہے اور وہ آنی ہے اور سب کو آنی ہے, ایون چاہے جو مسلم ہیں یا نہیں ہے, جن کا اللہ پر یقین ہے یا نہیں ہے, وہ بھی ان کا بھی موت پر یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ہی رہے گی. تو یہ کوشش کریں, جب ہم اپنی زندگی کو یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں یہاں یہ ٹمپریری زندگی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے, اور ہر وقت موت کا خوف ہماری زندگی میں رہے گا, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ میں اپنی باتیں سمجھا پائی ہوں گی آپ کو, امید ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ملتی ہوں ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.